عمل کا ٹیسٹ بھی ہو. چلو الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الہمنی رشدی وعذنی شر نفسی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اللہم انی اعوذ بک من علمی لا ینفع ومن قلبی لا یخشع ومن نفسی لا تشبع ومن دعوتی لا یستجاب لها. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہم لوگوں کو عطا کیا ہے اس دین کے مجلس میں بیٹھنے، قرآن کی آیت کو سیکھنے، سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، جس کی رضا کے لیے ہم لوگ اور دیدار حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے زبان کے ذریعے اور قلم کے ذریعے آسان کرے. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 39 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کرنے کی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون.
والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم جزاك الله خير، بارك الله في علمك وصالح عملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 31 سورہ سبا. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا، ساتھ اس کے، القرآن، قرآن کے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس چیز پر جو پہلے ہے اس کے، ولو ترا، اور کاش کہ تم دیکھتے، اور کاش کہ تم دیکھتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرجعو، پھیریں گے، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، القول، قول کو، یقول الذین، یہی کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، استضعفوا للذین، جو کمزور بنا کر رکھے گئے ان لوگوں کو، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، لولا ان تم، اگر نہ ہوتے تم، لکنہ مؤمنین، البتہ ہوتے ہیں ہم مومن. تو اس آیت میں جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. جب جب مشرکین مکہ کو جب دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی، قرآن کی تعلیمات بیان کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے توحید اور رسالت اور آخرت کی بات ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن کریم کی طرح جو ہے وہ، جس طرح قرآن مجید میں رسالت، آخرت اور توحید کا ذکر ہے، اسی طرح تورات میں، انجیل میں، اور یعنی پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں، اس میں بھی یہی عقائد جو ہے وہ اسی کی دعوت دی گئی ہے. تو جو مشرکین مکہ تھے، تو وہ تکبر میں آ کر اور غرور میں آ کر کہتے تھے کہ ہم نہ تو قرآن پر ایمان لائے، اور جو اس سے پہلے جو کتابیں آئی نا، تو اس پر بھی ہم اس کا بھی انکار کرتے. تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے جو ہے نا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ کافر لوگ جو تھے، جو یعنی مشرکین مکہ اس ٹائم کے لوگ، تو وہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، ہم اس کا انکار کرتے. ولا بالذی بین یدیہ، اور اس چیز کا بھی جو اس سے پہلے. تو اس کے بارے میں دو معنی آتے. اس سے ایک تو مراد اس سے پہلی کتابیں، اس سے پہلے کون سی کتابیں آئی تھی؟ آسمانی کتابیں، تورات، تورات، رات انجیل، اور ہاں، انجیل، زبور. تو جی تو وہ ان کا بھی ہم لوگ انکار کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کا معنی بین یدے کا ایک معنی جو ہے وہ بعض مفسرین نے آخرت لیا، دار الآخرت لیا ہے، کیونکہ یہ آخرت کے یعنی قیامت کا انکار کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں اور تمام آسمانی کتابوں میں یہی سارے یہ ذکر تھے نا، یعنی توحید کے بارے میں تھا، رسالت کے بارے میں تھا، آخرت کے بارے میں تھا. تو یہ دونوں بھی معنی یعنی صحیح ہے کہ وہ لوگ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کا بھی. کیونکہ تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں انکار کی وجہ کیا ہے کہ تمام کتابوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، اور پھر آخرت اور رسالت کے بارے میں بیان کیا. تو وہ لوگ جو ہے وہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے تھے. کیوں آخرت کو نہیں ماننا چاہتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ آخرت کو پر ایمان لے آئیں گے تو انہیں اپنی مرضی چھوڑنی ہوں گی. انہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور قرآن پر اگر وہ ایمان لائیں گے، اور آسمانی کتابوں پر یعنی وہ ایمان لائیں گے، تو انہیں جس طرح سے کہا گیا ہے اسی طرح سے عمل کرنا ہوگا. تو اسی لیے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو یعنی قرآن کا بھی انکار کرتے، اور پہلی کتابوں کا بھی انکار کرتے، اور اسی طرح قرآن کا بھی انکار کرتے، اور آخرت کا بھی انکار کرتے، کیونکہ ان کو اپنے عمل بدلنا نہیں تھے. تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے،
ایسے تمام لوگ جو قرآن کا انکار کرتے، یعنی زبان سے تو نہیں انکار کرتے، لیکن بعض دفعہ لوگ زبان سے نہیں انکار کرتے، لیکن عمل کے ذریعے دکھاتے کہ ان کو قرآن کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے، قرآن کے مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل، قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ وہ ہم لوگ سورہ البقرہ میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے، وہ اس کی ایسی، وہ کتاب پر جو ایمان لائے، وہ اس کی ایسی کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لائے، اور باقی لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ تو اگر کوئی ایمان لانے کا حق نہیں ادا کرے گا تو پھر وہ کیا ہے؟ انکار ہی ہے نا قرآن کا۔ یعنی اتنی امپورٹنٹ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی اور آخرت کی کامیابی کی جو کتاب ہے وہ عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں سے قرآن کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے نا۔ تو اس سے اگنور رہنا، اس کو پس پشت ڈال دینا، اور باقی دوسری چیزیں، دنیا کے تمام چیزوں کو اپنے سامنے سامنے رکھنا، اور پھر اس کو امپورٹنٹ نہیں دینا، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی کوتاہی ہوتی ہے اپنی جانتے بوجھتے یا سیکھنے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہے نا، کہ اس کی تلاوت میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو سمجھانے میں، اور اس کے مطابق عمل کرنے میں، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں، اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے میں آج تک جو بھی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم لوگوں کو پکا ایمان لانے والا بنایا نا قرآن مجید پر۔ اور ہم لوگ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پہلی کتابیں بھی جس میں تحریف نہیں ہے ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جس میں تحریف نہیں دی، اوکے۔ مگر ابھی کی جو تورات اور زبور، تو اس میں تو ان کے علماء کے بھی قول موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ آخرت پر بھی ایمان لاتے، اور آخرت پر بھی ایمان لانا پھر کیا ہوگا؟ صرف زبانی کلامی کہ ہاں ہم آخرت پر ایمان لاتے، اور پھر عمل وہ کریں گے کہ جو آخرت میں ہمیں نقصان دے، تو ایسے پھر ایمان لانا تو یہ صرف زبانی ہوگا نا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے، وہ ہر چیز، ہر بات کرنے سے پہلے سوچتے اس کا میری آخرت میں فائدہ ہے یا نقصان۔ اگر فائدہ ہے تو وہ کرتے ہیں، اور نقصان ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی میں اس کا یقین کرنے والا بنائے کہ جتنی باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہے کہ اس کا آخرت میں نقصان ہے، خسارہ ہے، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، تو اس سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بچائے، ہے نا۔ تو وہ لوگ، ان کے بارے میں ابھی یہاں آگے بات آ رہی ہو کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں جو پھر قرآن اور آخرت کا، یا تو پھر قرآن اور پہلے یہ آسمانی کتابوں کا، یہ دونوں تینوں بھی مطلب آپ رکھے، بلکہ تینوں بھی ساتھ میں رکھے، یا نہیں بلکہ تینوں بھی، ہاں، کیونکہ قرآن مجید پر جو ایمان لائیں گا تو اس کو بٹ obvious اس کو آخرت کو ماننا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن میں آخرت کا بیان ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو اس میں آخرت بھی آ گئی، اوکے۔ تو جو بھی قرآن اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو ان لوگوں کا یہاں حال بتایا جا رہا ہے، وہ کس حال میں ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش کہ تم دیکھتے، إِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ موقوفون کھڑے ہوں گے، روک دیے جائیں گے، عند ربہم، ان کے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہاں ظالمون سے کون مراد ہے؟ یعنی یہی یعنی کہ جن پر شامت آئی ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹھکرا کر، اس کی کتابوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے، تو ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے، کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہاں کیا کہا گیا ہے، یہ یاد رہے گا۔ ہاں، ظالم کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے جب بھی جو آیت آتی ہے نا، اس سے پہلے کیا بات آئی ہے وہ آپ دیکھیے، تو آپ کو وداؤٹ یاد کیے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا۔ یہاں پہلے قرآن کی بات آئی اور آخرت کی بات آئی نا، پھر جو اس کا انکار کریں گا وہ کیا ہوگا؟ ظالم۔ ہر جگہ پر ظالم الگ الگ کا کانٹیکسٹ میں آتا ہے۔ تو یہاں جو آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ کہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے، ہاں، اس پر ایمان نہیں لاتا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور آخرت پر، تو ان لوگوں کو یہاں ظالم کہا گیا ہے۔ تو وہ ظالم لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ روک دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تھوڑا امیجن کیجئے، ہاں، قیامت آئیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روک دیے جائیں گے۔ تھوڑا دیکھیے کہ کہیں ہم لوگ سفر کرتے، کہیں جاتے، یا کہیں بھی ہوتے، تو اگر کوئی روک لیتا ہے کہ نہیں آپ یہاں ہی رکو، اور پھر وہ انویسٹیگیشن وغیرہ چلنے والی رہتی ہے، تو امیجن کیجئے کیا اپنی حالت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے الگ کر کے کھڑا کیا جائے، کبھی ایسا ہوا رہے گا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بات کو، ہے نا، کہ کتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، کتنی بے عزتی ہوتی ہے، اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی یہ کیا سوال کرنے والے۔ تو یہ تو اپنے رب کے سامنے موقوف ہوں، روک دیے جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔
رب العالمین کے سامنے اور تمام جہان والوں کے سامنے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ کیا کریں گے جب وہ روک دیے جائیں گے تو؟ یعنی باقی لوگوں کو تو بھیج دیا جائے گا، یعنی ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کو جو روک دیا جائے گا تو پھر ان لوگ کیا کریں گے؟ یہاں بھی ان کی بات بتائی جا رہی ہے، یرجعو پھیریں گے، بعضهم ان میں سے بعد الی بعض بعض کی طرف، القول بات کو، یقولو یعنی ایک دوسرے کی طرف بات پھیریں گے، الزام لگائیں گے ایک دوسرے پر، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، استضعفون جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، للذین ان لوگوں سے، استکبرون جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم البتہ مومن ہوتے۔ یعنی اب ان کو مرنے کے بعد جب قیامت میں جب کھڑے کیے گئے، جب عذاب کو دیکھ لیے، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم یہ کیا کر کے آئے۔ تب اب وہ افسوس کریں گے کہ کیوں ہم نے کسی کی پیروی کی، کیوں ہم آندھے گونگے کی طرح بلائنڈلی کسی کو فالو کیا، کیوں ہم نے اپنی عقل نہیں استعمال کی، کیوں ہم نے دین کے معاملے میں تحقیق نہیں کی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، اور کیوں ہم نے جو ہے وہ صحیح بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، اور جو کمزور لوگ رہیں گے نا، یہاں کمزور لوگوں سے کون مراد ہے؟ یعنی عوام الناس، یہاں جو آئی نا بات، استضعفون استضعفوا للذین، کہ وہ جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں کو، تو وہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کس سے؟ جنہوں نے تکبر کیا اور جن کی وہ بات سنتے تھے، یہ کمزور لوگ۔ تو یہاں یعنی جو کمزور لوگ ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ عوام الناس، یعنی اس میں پھر بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، جیسے کہ کسی بھی قوم کا جو سب سے کم عقل جو طبقہ رہتا ہے، جن کو اپنی سمجھ بوجھ نہیں رہتی، علم نہیں رہتے، لا علم رہتے، جاہل رہتے، یا تو پڑھے لکھے بھی ہوں گے لیکن یا تو پھر ہو سکتا ہے غریب ہوں گے، یا تو پھر یا تو جن لوگوں کا یہ رہے گا کہ بس وہ کسی کو فالو کرتے ہوں گے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بلکہ عوام یعنی کمزور لوگ، کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی سوسائٹی کے کمزور لوگ، جن کا فہم اور یہ نہیں رہتی، سمجھ نہیں رہتی، علم نہیں رہتا، غریب بھی ہو سکتے، اس میں غریب بھی اس میں شامل ہوں گے، ہاں، کہ جو اپنی ایک سے نہیں رکھتے ہیں، وہ بس جس طرف جو بلائے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو، بڑے لوگوں کو فالو کرتے۔ اور یہاں سے جو مراد ہے نا، یہ جو بڑے لوگ ہیں، تکبر کرنے والے، جنہوں نے تکبر کیا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی، یعنی اس سے مراد سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے، سردار بھی ہو سکتے، امام بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ شخص جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے عام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے، دینی لحاظ سے یا دنیائی لحاظ سے جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، یعنی لیڈ پیپل جسے کہتے ہیں نا، انفلوئنشیل جو لوگ رہتے ہیں وہ، یا تو پھر ٹرینڈ سیٹر جو رہتے ہیں وہ، قوم کے سردار بولو یا امام ہو، تو ہر وہ شخص اس میں آئے گا۔ تو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ کس معاملے میں؟ ویسے تو لوگ فالو کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں، چاہے وہ پہننے اوڑھنے کا ہو، جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، جو ان کی نظروں میں بڑے ہیں، جن کو بڑا مانتے ہیں، ہاں، جن کو وہ اپنا رول ماڈل مانتے، اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے یا ڈریسز میں ہو، کیسا پہنتے ہو ویسے ہی کریں گے، شادی بیاہ کی رسمیں ہو، مگر خاص یہاں کس بات کی بات آ رہی ہے؟ دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کہ ہمیں کسی کو فالو کرنا چاہیے، کہ ہمارے بڑے جو بتاتے ہیں ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے، یا تو بعض دفعہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، تو کیا انہیں فالو کرنا چاہے دین کے لیے؟ کیا ہمیں بس باپ دادا ہی رہ گئے تھے، یا دنیائی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں وہی رہ گئے تھے، جو کوئی بھی اسٹیٹس کے اعتبار سے یا کوئی بھی یعنی عہدے کے اعتبار سے جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، تو بس کیا وہی رہ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ہمیں قرآن اور سنت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے، دین کے مطابق، دین کا علم سیکھنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ تو باقی سب چیزوں میں تو ہم لوگ اپنی عقل لگائیں گے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مرنے کے بعد پھر کتنا افسوس ہوگا کہ وہ کہیں گے، یعنی پھر دیکھیں اس کا اگزامپل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام رہتا ہے نا، یعنی دیکھیں کیا
جیسے کہ یعنی دین کے معاملے میں کسی کی ہم لوگ کو پیروی نہیں کرنا چاہے، لیکن فار ایگزامپل کسی کی ساس ہو، اوکے، اس کے گھر میں کچھ شرک یا بدعت کا کوئی کام چل رہا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی بہو کو بلاتی ہے یا جن لوگوں کو بھی بلاتی ہے، تو اس ڈر سے کہ نہیں بھائی وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ خفا ہو جائیں گے ہم لوگ، تو ہم چلے جائیں گے، تو پھر یہاں کون بڑا ہوا؟ وہ جو ساس ہے نا، جو بلا رہی ہے آپ کو شرک کی طرف، بدعت کی طرف، یا آپ کی ننن ہوئی، یا آپ کی بھابھی ہوئی، یا آپ کے ماں باپ بھی ہوئے، والدین بھی ہوئے، یا آپ کے سگے بھائی بہن بھی ہوئے، یا آپ کے شوہر بھی ہوئے، اگر وہ دین کے معاملے میں آپ کو ایسے کام کی طرف بلائے جس کے کرنے میں گناہ ہے، تو اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں تو وہ سب، یہاں صرف ایک ایسا آپ کیٹیگری نہیں رکھیے کہ ہاں وہ جو امام کی فالو کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ سب سمجھیں گے کہ نہیں ہم تو صحیح ہے، وہ ہم لوگ تھوڑی کوئی غلط امام کو فالو کرتے ہیں نا، یا ہم لوگ تھوڑی کوئی مالدار لوگوں کو یا بہت بڑے جو سپر پاور ہے ان کو فالو کرتے، تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچیں گا کہ ہم لوگ کہاں دین میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں شرک اور بدعت میں پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ، یہی کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں، فلا تخشوہم یخشونی، کہ تم ان سے نہیں ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ تو مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، نہیں بھائی میری بھابھی ناراض ہو جائیں گی، میری ننند ناراض ہوں گی، تو اس کے لیے اس نے بلائی ہے تو اس میں شریک ہوتے ہیں، ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اور امیجن کیجئے اگر اسی جگہ یا اسی حالت میں آپ کو اسی دن موت آ گئی تو، اور توبہ کرنے کی آپ کو مہلت بھی نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ بات ہم تک پہنچ گئی نا، یعنی آج ابھی اسی وقت ہم لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے نا کہ وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کوئی اپنی مدد نہیں کریں گے۔ جو اگر کسی کا شوہر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے نا، تو وہ بچ نہیں، وہ جو بیوی ہے وہ یہ بول کر نہیں بچیں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے تو شوہر نے ہی مجھے اجازت نہیں دی تھی حجاب کی یا کوئی بھی چیز کی، یا انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ کرنے کے لیے، تو کیا شوہر یہ کہیں گا اللہ تعالیٰ ہاں اس کو چھوڑ دو، اللہ میں نے ہی منع کیا تھا؟ نہیں، وہاں تو نہیں، وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی بھائی، وہاں یہی بات ہوں گی۔ ابھی آگے بھی ہم لوگ آیت میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، جیسے دنیا میں بھی کچھ ہوتا ہے نا، تو جلدی سے ہم لوگ دنیا میں بھی کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، چلے بچہ اگر ایگزام میں کم مارکس ہوتے ہیں تو شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر الزام تراشی کرتی ہے نا، کہ ہاں اکثر تو شوہر ہی کرتے ہیں، یعنی والد جو رہتے وہ، کہ ہاں ماں نے جو ہے وہ دھیان نہیں دی اسٹڈی کی طرف۔ تو یہ جو الزام تراشی جو دنیا میں رہتی ہے نا، یعنی ہر بات کے لیے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں کہ بھائی دوسروں کے اوپر الزام لگا کے ختم ہو جائے۔ ہم خود بھی ہے، ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب بھی ایسی کچھ بات ہو نا تو جلدی سے دوسروں کے اوپر، ہاں اس کی وجہ سے ایسا ہم نے کیا۔ تو یہ جو عادت ہے نا وہ وہاں بھی وہی رہیں گی۔ دیکھیے یہ ساری ابھی آیت جو آ رہی نا، یہی جھگڑے کے بارے میں آ رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے، جو فالو کرنے والے ہیں وہ، اور جن کو فالو کیا جاتا ہے وہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، عمل میں اللہ تعالیٰ لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کے دین کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، کہ جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسی بات، چاہے پھر اپنی اولاد ہو، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف وہ اگر ہم کو بلا رہے ہیں یا ان کی وجہ سے ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد وہ نہیں ہمارے کام میں آئیں گے، نہ کسی کی ماں کام آئیں گی، نہ والدین، نہ بھائی بہن، نہ اولاد، نہ شوہر، جس کے لیے بھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو اگر ناراض کیے رہیں گے نا، یا کبھی ایک بار بھی ناراض کیے رہیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ تو یہ ان آیات سے ہم لوگ کو سب سے پہلے یہی بات سمجھ لینا چاہیے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا، تو پھر یہ سمجھیے کہ ان آیات کا آپ کو سمجھ میں، ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں بتا رہے، 2-3 آیات اسی کے اوپر، کہ بھئی وہ کیا آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہاں، جن کی بات مانی جا رہی ہے وہ، جو بات مان رہے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہے نا، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ٹیچر فرمائے۔ تو اس میں ایک بات ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، اپنا خود سے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اور سبحان اللہ ہر گھر میں قرآن اور حدیث ہے موجود۔ آج کے دور میں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا،
ارے بھائی علم تو گھروں گھروں میں پہنچ گیا، ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، ہر گھر میں ہے، تو خود اس کو علم حاصل کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم لوگ دیکھیں جب بھی کوئی بات سنتے ہیں نا، ادھر ادھر سے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی میسج آئے گا، پھر سمجھتے ہیں ہاں ایسا کریں گے تو یہ فائدہ، اور وہ کرنے لگتے ہیں۔ ارے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر بات تو بتا دی ہے، اللہ کے رسول نے حدیث ہر بات، یعنی جو چیز جنت میں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چیز جنت میں لے جائے وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہے، اور جو چیز جہنم میں لے جانے والی وہ ساری باتیں بتا دی گئی۔ اب کوئی نیا کچھ آنے والا ہے؟ تو پھر کیوں لوگ دوسروں کی بات سنتے رہتے اور پھر عمل کب کریں گے بھائی؟ بس سنتے ہی رہیں گے، عمل کب کریں گے پھر؟ عمل کے لیے ٹائم بچیں گا کہ بس زندگی بھر سنتے ہی رہیں گے؟ صبح کی پوری سنتیں ہوگی نا آپ کی، جتنی بھی صبح سے اٹھنے سے لے کے ابھی تک جو تھی وہ کتنی ڈنڈی مارتے ہیں ہم لوگ، کتنی پیچھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں دن رات، پھر بھی اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں، صرف سن کر پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، جس طرح سے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، ایک قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر عمل جو ہے وہ خالص ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور سنت کے مطابق کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر کرے جو ہم لوگ اس میں کمی کرتے، جو ڈنڈی مارتے نا اس میں وہ، تو وہ کہیں گے کیا اس روز و قیامت کے دن وہ ان پر الزام لگائیں گے کہ تم نے ہم کو حق کی پیروی سے روکا، اگر تم ہمیں گمراہ نہیں کرتے تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے اور گمراہ نہیں ہوتے، ہم ایمان لانے والے ہو جاتے۔ تو دیکھیں وہ مرنے کے بعد تو یہ یعنی اعتراف کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اوکے، امید کرتے ہیں یہ بات اب لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور ضرور اپنے نیت بھی کیے ہوں گے کہ ہاں بھئی ابھی جب بھی کوئی ہم کو بلائیں گا، کوئی بھی ابھی دیکھیں انڈیا میں تو چلتے ہی رہتی ہے ساری چیزیں، ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے، کتنی باتیں تو بھول بھی گئے ہیں کہ جب انڈیا میں رہتے ہوئے جب ہم لوگ کرتے تھے جو ساری بدعت، تو ابھی تو اتنی یاد بھی نہیں رہی ہے نا، تو وہ ساری بدعت کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں گے لوگ، خیر بوری کی نیاز ہے، یہ ہے وہ ہے، 11ویں شریف ہے، اور کیا کیا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب جب بھی کوئی بلائے تو صرف یہ سوچ کر کہ نہیں میری ساس ناراض ہوں گی، میری بہن ناراض ہوں گی، میری امی ناراض ہوں گی، میرے شوہر ناراض ہوں گے، تو ان کی ناراضگی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اوکے؟ اتنی بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اور وہ آج ناراض ہوں گے، کل آپ ان کو منا لیں گے، اور اگر آپ ان کو یعنی ان کو ناراض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہیں گا آپ سے، اور وہ بھی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ دلوں میں محبت اور نفرت ڈالنے والی بھی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے انشاءاللہ، اوکے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ قول الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، انحن صددناکم، کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اس جاءکم، بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بعد اس جاءکم، بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تھے مجرم۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا کہیں گے، یعنی جو تکبر کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے نا، اور ان کے اوپر الزام لگائے کہ بھئی یہ تکبر کرنے والے جو امام، جو سردار، جو لیڈر، جو رول ماڈل، جن کو بھی وہ مانتے تھے، جو بھی بڑے ہو، ان کے والدین ہو، شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، جو تکبر کرتے تھے اور جو خود انکار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، تو ان لوگوں سے وہ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو فالو کرتے تھے نا، ان لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں روکا تھا، کہ ہم نے تم کو نہیں روکا تھا ہدایت سے، یعنی تم تو خود ہمارے پیچھے آ گئے تھے، ہم نے تم کو نہیں روکا تھا بلکہ تم خود یہ چاہتے تھے، یعنی ہم نے تم کو ہدایت سے نہیں روکا تھا، یعنی ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ جو پیغمبر آئے تھے، یعنی ایک تو پہلے مشرکین مکہ کی اگر ہم لوگ بات لیں گے تو ان کے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تم کو نہیں روکا تھا پیغمبر کے پاس جانے سے یا ان کی ہدایت کی راہ اختیار کرنے سے، ہم نے تو نہیں روکا تھا، بلکہ تم خود ہی رک گئے کیونکہ تم یعنی ان کے بڑے جو تھے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں زبردستی اپنے پیغمبروں کی باتیں سننے سے نہیں روکا، تم خود جو ہے وہ سختیوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب دین آتا ہے نا تو دین میں تھوڑی بات تو ہوتی ہے نا کہ بھئی ماننا ہوتا ہے، ہاں، کہ دین میں یہ کرو وہ نہیں کرو ایسا کرو، صرف اسی طرح سے یہ کیا جائے گا، تو وہ سختیاں نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے اور تم ہماری پیروی نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے خود کے نفس کی پیروی کرتے تھے، اور تم نے ہماری پیروی اپنی مرضی سے کی تھی، ہم نے زبردستی تھوڑی کی تھی، یعنی کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کسی کو کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ عمل تمہیں یہ کرنا ہی ہے، تمہیں اس میں آنا ہی ہے، کیسے نہیں آتے تم، میں تمہیں مار دوں گی، گلا گھونٹ دوں گی، کوئی یہ کہتا ہے؟ نہیں، مگر ہر کوئی جو بھی ہے وہ خود اپنے نفس کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کیوں اتنی بدعت کیوں رواج پا رہی ہے؟ کیونکہ نیکی کے کام پر ثابت قدم رکھنا، 5 ٹائم نماز پڑھنا، پھر اس کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، یہ جتنے بھی دین کے کام ہیں، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کو کہا ہے، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مشکل لگتی ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے قرآن اور حدیث میں، تو وہ سب کرنا انسان کو بھاری لگتا ہے۔ تو یہ جو بدعت ہے وہ اپنے دل کو بھاتا ہے بھائی، اس میں مزے ہوتے ہیں بھائی، ایک دن کچھ وہ نیاز نظر کرو، ایک دن کچھ میلاد مناؤ اور یہ کرو، اور پھر پوری زندگی پر اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرتے رہو۔ تو انسان اپنے خواہشات نفس کا غلام ہوتا ہے۔ کوئی سامنے والا نہیں، اس سے پہلے جو آیت آئی تھی تو اس میں بھی کیا آیا تھا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا وہ سچ کر کے دکھایا، تو وہاں شیطان کی بات آئی، ہاں شیطان، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شیطان کا تمہارے اوپر کوئی یہ نہیں تھا کہ اس نے زبردستی نہیں کی تھی تم کو، اس نے تو بس دعوت دی تھی، تم خود اس کے پیچھے گئے۔ اور یہاں پھر دیکھیں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی سے روکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو جو نیکی سے روکنے والے یا جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان شیطانوں کے شر سے، جنات شیطانوں کے شر سے، ابھی آپ یہ نہیں کو لوگوں کو بتاتے رہیے کہ ہاں آپ کو شیطان کہاں ہے، ہاں، تو مگر شیطان روش یعنی شیطان ان کے ذریعے، شیطان جو ہے وہ جو ایمان کے کمزور لوگ رہتے ہیں، جو دین میں ایک دم ثابت قدم نہیں رہتے، ان کے ذریعے دوسروں کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ وار کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ہاں، اور کبھی جو ہے وہ کمزور ایمان والوں کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو یعنی جو ہے وہ پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں جو یہ لوگ تھے نا، وہ جو تکبر کرنے والے، وہ اس طرح سے کہیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں اگر کوئی بھی نیکی کی بات میں پیچھے رہتا ہے اور ہدایت پر عمل نہیں کر پاتا ہے، تو اس کی یہی ساری وجہ ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے ہیں، اور پھر وہ اور وہ پھر کہتے نہیں ہے ہماری شوہر اجازت نہیں دیتے، نہیں ہے ہمارے امی نہیں کہتے، ہماری بہن ہمارے بھائی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ سب جو ہے وہ اپنے منہ کی باتیں ہیں، مگر اصل میں جو ہے وہ خود دل میں ہی وہ کسی کام کو ہم کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یا کسی کام کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ کرنے کو چاہ رہا ہوتا، اسی لیے انسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، اور تمام ایسی کاموں سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث میں جس سے منع فرمایا۔ پھر آگے ہے وقول الذین، اور کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل بلکہ چال تھی رات کی، والنہار اور دن کی، اتأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہم کو، ان نکفر باللہ کہ ہم کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، ونجعل اور ہم بنائے اس کے لیے اندادا گواہ یعنی کہ شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما جب رآہ العذاب وہ دیکھیں گے عذاب۔ تو دیکھیں پھر یہ جو ہے وہ یعنی مکالمہ، یہ جھگڑا، یہ جو بحث ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، پھر جو ہے وہ کہیں گے جب یہ تکبر کرنے والے کہیں گے نا کہ نہیں ہم نے تم کو تھوڑی زبردستی کیے تھے کہ تم ہدایت کے راستے پہ مت جاؤ، اور تم خود ہی مجرم ہو، ہم نے تم کو یہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کیا تھا، تم خود ہی اپنی
اپنے نفس کی پیروی کر رہے تھے، اس کے لیے تم نے ہماری بات مانی. تو یہاں جو ہے وہ کمزور یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ تم دن رات ہمارے ساتھ چالے چلتے تھے. یہ چالیں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو کسی بھی طرح سے دین سے دور کرنا، برائی کی طرف بلانا، شرک اور بدعت کی طرف بلانا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی کلاس میں بھی الحمدللہ جو خود بھی جڑتے ہیں اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی جوڑتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں کو بھی جوڑتے ہیں تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر قرآن سنیں اور اس کے مطابق عمل کرے. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود غلط راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ اسی کا حکم دیتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے، چالے چلتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں. تو اگر یہ پہلے بات لی جائے ہم لوگ اس ٹائم کے مشرکین مکہ کی، تو وہ جس طرح سے چالے چلتے تھے تو وہ کوئی بھی بات اپنے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، ہم لوگ ساری کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. کس طرح سے روکنے کی کوشش کرتے تھے بتائیے، کوئی بتائے گا؟ آپ سے ایسے ہم کو تانے دیتے تھے کہ وہ دیوانے ہیں، یہ کلام گڑھ لیا گیا ہے. اور جب بھی آپ سے ہم سنانے کی کوشش کرتے تو طرح طرح کے گانے والیوں کو لاتے تھے ڈائیورٹ کرنے جی کے لیے، پروپیگنڈا جی کرتے تھے آپ سے کے خلاف. جی، اسلام کے خلاف. بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صالح ملک. اور کوئی اور؟ بالکل اور صحیح، الحمدللہ. تعلیم پیٹیاں بجاتے تھے ٹیچر. جی بالکل صحیح، تالیاں بجاتے تھے تاکہ جو ہے وہ دین کی بات لوگ سنی نہیں سکے، قرآن سنی نہیں سکے. اور بارک اللہ فی. جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی وہ تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور اپنا گدرا اپنے چہروں پر ڈال کر منہ موڑ لیا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح. اور لوگوں کو کمزور لوگ نے اسلام قبول کیا ہے، ہم سردار لوگ نے نہیں. اور دوسری بات یہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے جو باپ دادا کا جو ہے نا دین ہے نا، جیسے کہ جو ان کی خاندان کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیا کہتے ہیں اپن، سراجہ بکھر جائے گا. ہاں ہاں جی بالکل. تو پہلے کی سبحان باتیں ہیں اللہ. میم جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں. جی جی آپ اس طرح سے. وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، اور جی اس طرح بالکل. کے تو یہ الزام ساری لگا چیزیں، کر. بالکل جی ہمیرا، بالکل یہ ساری چیزیں یہ کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا وہ مکر و فریب بھی کرتے تھے اور چالے بھی چلتے تھے. اور بعض دفعہ یعنی ان کو فزیکلی بھی ٹارچر کرتے تھے، جو آج بھی ہے نا. یہ ساری چیزیں آج بھی چل رہی ہے. یہ ٹارچر، ہاں، جس طرح سے کمزور غلاموں کو ٹارچر کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے وہ بھی. اور یعنی اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے اور ٹیررسٹ یہ دین ہے. اور طرح طرح کے جو ہے وہ بات بتا کر لوگوں کو دین سے، یعنی جو دین میں ہے ان لوگ. اور دیکھیں کتنی عورتیں اور کتنی لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہے، تو کس طرح سے ان کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے. تو آج کا بھی تھوڑا تھوڑا لے کر ہم لوگ اس میں غور و فکر کریں گے کہ آج کس طرح سے لوگوں کو کیا جاتا ہے. وہ اس زمانے میں تھا تو آج بھی تو ہو رہے ہیں نا. کس طرح سے کرتے ہیں آج لوگوں کو دین سے متنفر. ہم دین کو ہے نا کرسچن بیکورڈ بولتے مشنری ہیں. بھی بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل، ہاں صحیح بات ہے. اور وہ جو ہے وہ ان لوگ سارا قرآن پڑھ کے جاتے ہیں. اور وہ ہم لوگوں کے پاس ابھی ہم کو یاد نہیں ہے، بہت اچھے 2-3 کویشچن تھے کہ وہ پھر ان لوگوں کو پوچھتے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا اور پھر وہی آنسر بتاتے اور پھر مسلمانوں سے مرعوب ہوتے ہیں. بالکل صحیح لطیفہ. لڑکیوں کا کیسا میم کہ آج کے زمانے میں یعنی تھوڑی سی کالج میں جو خلط ملط کی جو پڑھائی شروع ہوئی نا، اور بچے جو ہے جی مطلب یعنی کہ ان کا پہناوا بدلا، اور ہوں، گھر میں جو مائیں ہوتی نا وہ ٹی وی کے ہوں، اوپر ہوں، بچوں کو یعنی روک نہیں لگاتی نا. ہوں، تو اس سے کیا ہوں، ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا مسلمان ہوں، برقع یہ، اور ہاں، پھر ان کو وہ انفلوئنس کرتے کون، کالج کا جو ہوتا ہے نا ماحول وہ. جی اور پھر وہ یعنی کہ مسلمان معاشرہ برا لگنے لگتا ہے ان لڑکیوں کو، تو پھر وہ ایسے جاتی دوسروں کے ساتھ. جی بالکل. وہ جب فورسفلی یعنی ان کو پیار محبت سے سمجھانے کے بجائے مسلمان لڑکیوں کو، بالکل صحیح بات ہے فہمیدہ، کہ فورسفلی ان کو کہا جاتا نہیں یہ کرنا یہ، تو وہ اس سے بھاگ جاتی ہے. اور پھر وہ سوچتی ہے کہ پھر بھائی یہ مذہب اچھا ہے ان کا، اس میں تو کچھ روک ٹوک نہیں ہے. اور پھر وہ بعض دفعہ یہ 4 شادی،
تو اس کو لے کر بھی بدنام کیا جاتا ہے اسلام کو، اور پھر بچے بہت ہوتے ہیں اس کو بھی لے کر بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کو تو بس بچے ہی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں تو جس میں جو ہے وہ دن رات یہ لوگ کوشش کر رہی ہے، کافر لوگ جو ہے نا نان مسلم، تو اسی کے پیچھے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو میم یہ بھی ہے نا کہ آدھے احکامات مانتے ہیں آدھے نہیں، تو کچھ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کچھ لوگ نہیں، تو وہ بھی بولا ہاں جاتا ہے کہ ہاں یہ کچھ تمہارے مسلمان میں تو کچھ ایسے ہے، کچھ درگاہ پہ ہاں جا رہے ہیں، نو کچھ جی میم، اللہ نان والے مسلم جو ہیں، لیڈرس ہیں نا مطلب زیادہ ابھی کر رہے مسلمان ہیں ہی اسٹیج پہ کھڑے رہ کے. اپنے دین کو بدنام کرنے میں آگے ہے. بالکل بالکل بالکل، کیونکہ ہم صحیح سے عمل نہیں کر رہے نا، اپنا ایمان ہی کمزور ہے نا. اور پہلے تو وہ شرک اور بدعت، جس طرح وہ بولتے کہ یہ لوگ جو مندر میں جاتے ہیں تو یہ تو مسلمان بھی تو اس کے گرد گول گول طواف وہ کرتے ہیں مزار کے، تو ہم لوگ مندر میں جا کر ہاتھ اٹھاتے تو وہ یہ لوگ بھی تو کرتے اور ٹیچر ان کے آج کل سامنے نیٹ پہ جھکتے. ایک آ رہی ہے ویڈیو جس کے اندر باقاعدہ ان لوگ کا کمپیریزن چل رہا ہے، مطلب جو جی ہندو جی کرتے وہی مسلم کرتے، سیم ٹو سیم. ہاں بالکل بالکل، سو وہ جو یہ رہتے نا یعنی وہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یعنی معجزہ نہیں بولیں گے تو نبیوں پر ہوتا ہے الہام، یعنی وہ پتھر اٹھانا ایک انگلی سے اور پھر یہ سب نا چیزیں، یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کافروں کی دیکھ کر اور پھر اور وہ طرح طرح کے جو بھی یعنی یہ جو یعنی شادی میں بھی جو بھی رسم و رواج رہتے ہیں نا، تو وہ بھی بہت سی جو ہے وہ کافروں سے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہ جو ہے وہ دن رات یہ لوگ چالے چل رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں لوگ، جو ہے وہ اس کے شکار ہو رہے ہیں. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ دونوں فریق، اور پھر یعنی وہاں جب وہ جب یہ کہیں گے نا کہ تم ہی دن رات جو ہے وہ چالے چلتے تھے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے تھے، تو جب ان کو نکفر باللہ تاکہ ہم اللہ کا انکار کرے اور اس کے ساتھ بنائے اندادہ، یعنی اس کے ساتھ شریک کرے، جیسے کہ ان کے قصے کہانیاں فیمس کرنا، کوئی بھی ایک ابھی جیسے طرح سے ہم نے کل بتایا تھا نا، کوئی بھی اس کے جو مجاور نہیں، جو ان کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ بابا وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی ایک بات اگر سچی بتاتے ہیں تو وہ آ کے جو عورت رہیں گی نا، ایک جو گئی ہوں گی، وہ آ کے 10 لوگوں کو بتائیں گی کہ ہاں وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے اور وہ بہت یہ ہے، تو انہوں نے جو بات بتایا بالکل سچی تھی. تو اس طرح سے وہ کس طرح سے، یا تو پھر اگر کوئی مزار کا ہے تو ان کے جو مجاور رہتے نا، جو وہاں بیٹھے ہوئے رہتے، وہ کسی کہانی کو یعنی غلط کہانی ان کے نام سے فیمس کرتے، جو قبر میں دفن جو ہے ان کے نام کی فیمس کرتے اور پھر وہ لوگوں کو سناتے اور پھر لوگ ان کے پاس جاتے. اور کل ہی ہم کو کسی نے بتایا تھا کہ یعنی وہ اتنا ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو یعنی قبر پرستوں کی جو یہ کرتے نا، ان کے سامنے جھکتے، ان کے نام کی نیاز نظر کرتے، وہ اتنا ڈرتے کہ وہ جو ہے وہ اپنے وہ بتا رہی تھی کہ وہ شادی کے کارڈ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ، جب ہم لوگ لکھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں جو ہے وہ اس نے ان جو بھی جو مزار پر وہ جاتے نا، کیونکہ ہر ایک کوئی بولتا ہے کہ ہاں ہمارے یہ ہمارے وہ، تو ان کا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ جس گھر میں دعوت دینے کے لیے جا رہا تھا تو وہ پتا تھا اس کو کہ یہ لوگ جو ہے وہ شرک اور بدعت والے نہیں، اور یہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگیں گی، تو اس نے جلدی سے وہ کٹ کیا، وہ شادی کے کارڈ پہ جو لکھا ہوا تھا نا وہ کٹ کیا، تو ویسی لفٹ بند ہو گئی. تو وہ اتنا ڈر گیا کہ ہاں یہ میں نے کٹ کیا نا، دیکھے یعنی اتنی حد تک انسانوں کے ذہن کتنے خراب کر دیے لوگوں نے. اللہ رحم کرے. ایسے سن کر افسوس ہوا نا، یعنی کرنے والی ذات، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ کٹ کیا نا اس کے لیے لفٹ بند ہو گئی، یعنی اس کا نام کیوں کٹ کیا، وہ جو مزار والے کا نام تھا وہ. تو اتنی حد تک انسان کی یعنی بولیں گے کہاں ایمان کہاں چلا گیا ہے. تو ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اچھا کل یہ اتنی باتیں سننے کے بعد کسی نے شرک کے بارے میں کسی کو کچھ بات بتائی؟ کوئی ایک آیات، کوئی ایک حدیث، یا کوئی ہمارا جو ریکارڈنگ تھا وہی کسی کو پہنچایا؟ کیونکہ اگر اب نہیں کریں گے نا تو کب کریں گے؟ بعد میں تو شیطان بھلا دیں گا. جب جو بات سنتے نا، آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ شرک کی جتنی آیت ابھی تک ہو گئی نا اتنی آپ کو لکھنا ہے. اوکے، اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اور آپ ہی اس کو چیک کیجئے کہ کتنی آپ نے آیت لکھے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگوں کو بتائے نا تو حدیث سے اور آیت سے دلیل پیش کریں. تو یہ بہت کام دیں گا انشاءاللہ آپ کو. اوکے، جو اپنی عملی ڈائری کی جو بک ہے نا
اس میں لکھیے. ابھی تک جتنے بھی شرک کے آیات ہے ایسا نہیں کہہ رہے کہ ابھی کے ابھی لکھے, جب بھی آپ کو موقع ملے گا اس میں لکھتے رہیے. اگر عربک کو لکھنے مشکل ہو رہا ہے تو سورہ نام اور سورہ کا نام اور آیت نمبر لکھے اور اس کا ترجمہ لکھے. دیکھیں آپ کے پاس کتنی آیات جمع ہوں گی لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ہاں, پھر ان کو اورلی آپ بتا کے بتائیے یا لکھ کر بتائیے. اوکے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر وہ اپنے دلوں میں جو ہے وہ چھپائیں گے ندامت جب وہ دیکھ لیں گے, یعنی جب وہ عذاب دیکھ لیں گے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ ہم لوگ جو اتنی یعنی دونوں گروہ جو کمزور بنائے گئے تھے وہ بھی, اور جن جو تکبر کرنے والے تھے وہ بھی, ان کو اپنی اپنی غلطی کی احساس ہوگا. اور پھر وہ ندامت اور شرمندگی, یہ ہے نا اثر ندامت, تو ان کو شرمندگی اور ندامت ہوں گی. اور یعنی کیونکہ وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہے وہ ہمارا بحث کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, ایک دوسرے پر الزام لگا کر کوئی, کیونکہ یہاں نہیں ابھی اس کا ذکر ہے, مگر وہاں وہ لوگ قرآن میں بہت جگہ پر ایسا آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپس میں جھگڑیں گے اور پھر لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دو, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سب برابر ہیں. تو ایسی بہت جگہ پر یہ آیت آپ کو ملیں گی. مکالمہ اس کو کہتے ہیں, یا جھگڑا آپس میں, ہاں, جو فالو کرتے ہیں وہ اور جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کا. پھر آگے دیکھتے ہیں وجعلنا اغلالا. پھر اب یہاں ان کی توبہ. میم یہ گواہ کے بارے میں کیا ہے یہ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا؟ ہاں, یہ گواہ نہیں, یعنی وہ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا, اور بنائے اس کے لیے گواہ, یعنی کہ شریک, اندادا شریک, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا. اوکے, میم ادردان بولتے اس کو, ادردان اللہ. ہاں اوکے, ٹھیک ہے. جی. تو ان کو یعنی ان لوگوں نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے, یعنی اللہ کا انکار کرے, اور وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا, اور بنائے اس کے لیے گواہ, یعنی کہ اس کے ساتھ شریک کرے, کہ دوسرے لوگ بھی, جیسے شرک کے بارے میں کل بہت سی بات ہو گئی تھی نا, تو اس کے لیے ابھی ہم نے یہاں زیادہ یہ نہیں کیا. ہاں, تو شرک یعنی لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو شرک سے کی طرف دعوت دیتے, اور بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور یہ آج سے کریں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی کلاس میں کتنی ایسی بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم میں, کلاس میں اور بھی بہت سی برکت ڈالے, اور آپ سب کی بھی, ہم سب کے بھی, کہ جو جس وقت جو بات سنتے ہیں نا فوراً بتاتے ہیں. کیونکہ جو فوراً کرتا ہے نا اس میں وہ الگ ہی بات ہوتی ہے. کیونکہ جس وقت جو سنے اور اس وقت فوراً بتائے نا, تو آپ اچھے سے بتا سکتے ہیں. بعد میں پھر شیطان بھلا دیں گا, نیکی کے کام کو شیطان بھلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے. آج یہ بات سنے نا, آج یہ بات پہنچائیے آپ, اوکے, لوگوں تک کسی بھی طرح سے. ہم جس طرح سے ہم لوگ کال کر کے بات کرتے ہیں اس میں بتائیے, یا قرآن کی آیت سینڈ کیجیے, یا جس طرح سے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں وہ تڑپ پیدا کرے نا. تو پھر ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ. اب یہاں ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں اور جو فالو کرنے والے ہیں اور جو فالوور ہے ان کا, اور ہم ڈال دیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ, اور ہم ڈال دیں گے تو بیڑیاں فی اعناق, ان کے گردنوں پر, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا, اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, اور حق کا انکار کیا, توحید کا انکار کیا, قرآن مجید کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا. تو کیوں ان لوگوں کے گلے میں کیوں توق ڈالا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح کا عمل ہوتا ہے نا, یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے, جس طرح کا عمل ہوگا تو آخرت میں سزا اسی کے مطابق ہوں گی. جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ, ان کو اللہ تعالیٰ چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. تو جو لوگوں کے یعنی گلے میں جو توق ہے نا, یعنی غلامی کا پٹا, ہاں, گلے میں توق, جیسے پالتو کتے کو دیکھے گلے میں رہتا ہے, ہاں, تو وہ کیسے اس کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے اس کا مالک. تو اسی طرح دنیا میں یہ لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے اور مختلف اماموں اور علماؤں کے ذریعے جو رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی, مگر یہ ان کو اس سے کچھ نہیں سیکھے اور اپنی عقل نہیں استعمال کی. اور جو دوسرا کہتا تھا اس کے پیچھے بلائنڈ فالو کر رہے, ان لوگوں کو اندھا وشواس جو بولتے نا, ان کے پیچھے جا رہے تھے. تو اس کے لیے ان کے گلے میں یہ غلامی کا پٹا ہوگا, توق ہوگا. اور توق بھی کس طرح سے ہوگا کہ وہ اس کا سورہ اس میں ذکر آتا ہے نا, کہ کس میں تھا وہ ذکر,
سورہ الحاقہ کے 70 گز جو یہ تھی زنجیر، اس میں ان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان کے گلے میں طوق ہوں گے، کہ جو جہنمی جو لوگ ہوں گے نا، گلے میں طوق ہوں گے، اور وہ بھی کہاں تک؟ تھوڑیوں تک. یعنی امیجن کیجئے، وہ گلے کا پٹا پتہ ہے جو کون سی بیماری ہوتی ہے اسپونڈلائسس کی، تو اس میں پہنتے ہیں گلے میں پٹا، تو اس طرح سے لوکھنڈ کا، لوہے کا ایسا بیلٹ ہوگا گلے میں، کہ وہ یہاں سے وہاں ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ حق آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی کہ عقل استعمال کرو، آنکھوں سے دیکھو، قرآن پڑھو، کانوں سے سنو، دین کی باتیں سنو، تو وہ کچھ بھی نہیں کیے تھے، اور جو دوسرے کہہ رہے تھے ان کو فالو کر رہے تھے. تو اس کے لیے ان کے گلے میں جو ہے وہ طوق ڈال دیا جائے گا، تاکہ جس طرح دنیا میں انہوں نے دوسرے کی پیروی کی، تو ابھی بھی جو ہے ان کے گلے میں غلامی کا پٹا جیسا ڈال دیا جائے گا. اور بھی اس میں بہت سی تفسیر آتی ہے، سبحان اللہ، مگر ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں پھر. ہاں، اور تاکہ پھر اس کے لیے بھی، اور وہ جو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا نا، تو وہ کیوں؟ کیونکہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے شعلے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اوپر ان کو اڑائیں گا، تو وہ زنجیر سے جو ہے وہ پھر سے نیچے جہنم کی گہرائیوں میں ان کو کھینچ دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، تمام نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس برے انجام سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی لوگوں کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. دیکھیں، مرنے کے بعد تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ شرک کرتے ہوئے مر جائے نا، تو ان کے لیے ہم لوگ ان کے مرنے کے بعد دعا بھی نہیں کر سکتے. تو آج اپنی آنکھ بند ہونے یا ان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی جو کچھ کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں نا، لوگوں کو شرک اور بدعت سے بچانے کے لیے، وہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. کیونکہ باقی جو بھی گناہ، آپ کہیں گے کیا کیوں صرف شرک اور یہ کہ شرک، اور اس کے بارے میں کتنی آیت آئی ہے کہ جو شرک کے ساتھ مر جائے، شرک کرتے ہوئے مر جائے، تو اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کے اوپر جہنم جو ہے وہ واجب ہے. اور وہ جو شرک کے ساتھ مر جائے، توبہ کیے بغیر مر جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. اور باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے، اور نہیں چاہے تو ان کو سزا دے کر، یعنی جہنم میں ڈال کر، پھر سزا بھگت کر پھر نکال دیں گے ان کو. لیکن جو شرک کے ساتھ مر جائے، شرک کرتے ہوئے توبہ نہیں کرے، غیر اللہ کی نیاز نظر کرے، غیر اللہ کے نام کے مزاروں پر جائے، ان سے دعائیں مانگے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے، اور جو بھی شرک اور بدعت کی ساری قسمیں آپ یاد کیجئے، وہ سب کچھ کرے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ جب تک وہ یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہم سب کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس سے. ہاں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون. نہیں یہ جزا دیے جا رہے مگر جو وہ عمل کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جو انہوں نے عمل کیے تھے اس کے مطابق ہی ان کو سزا ملیں گی. چلے آگے دیکھتے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو، الا قولا، مگر اس نے کہا مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں کو، انا، بے شک ہم، بما ارسل، تم، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے، بھی کافرون، ساتھ اس کے انکار کرنے والے. پھر یہاں بھی جو ہم لوگ بار بار سن رہے تھے، استکبرون، جو تکبر کرنے والے. پھر یہاں ان کے بارے میں اور تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ پہلے بھی، یعنی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت کر رہے تھے نا مشرکین مکہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ جتنے بھی قوم میں ہم نے، جتنے بھی بستیوں میں ہم نے رسول بھیجے، تو سب کے جو بڑے لوگ تھے نا، ایلیٹ لوگ جو تھے، سردار لوگ، یعنی خاص لوگ جو جن کے پاس پاور تھا دنیائی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، جو جانی مانی ہستیاں تھی، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ خوشحال جو لوگ تھے، یہاں مترفوہا کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ کسی بھی قوم کے خوشحال لوگ، بڑے اسٹیٹس والے لوگ، جن کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، دنیائی اعتبار سے جو پوچھے جاتے ہیں، دنیائی اعتبار سے بڑے لوگ، تو ان لوگوں نے انکار کیا.
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی بات پر اب کیا پتا چل رہی ہے کہ ہر دور میں جو انکار کرنے والے تھے، انبیاء کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، سب سے زیادہ پہلے لوگ کون تھے؟ مترفوہا، جو خوشحال لوگ تھے نا، جو پاور والے، بڑے عہدے والے، خوشحال لوگ، جن کے پاس آسائشیں تھی، نعمتیں تھی بہت. اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ کمزور لوگ. ہر دور میں ہر طبقے کے کمزور لوگ، غلام لوگ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیے، سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ کمزور لوگوں نے زیادہ، یعنی ایسا نہیں کہ بڑے لوگوں نے جو سردار قسم کے تھے وہ بھی ایمان لائے، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ کمزور لوگ تھے. اور یہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو وہ نہیں آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے بھی پاس، جب نوح علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، تو کس نے سب سے پہلے منع کیا؟ جو ان کے خوشحال لوگ تھے وہ انہوں نے منع کیا. اور وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ جس طرح سے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کے نچلے درجوں کے لوگ جو ہے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے، تو جب تک یہ یہاں سے اٹھ نہیں جائے ہم نہیں آئیں گے آپ کی مجلس میں. تو ان کو وہ نیچ اور کمینہ سمجھتے تھے، کم یہ. تو اس میں بھی بہت بڑی یعنی یہ سبق ہے کہ یعنی کہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی کو کم درجے والا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی دنیائی اعتبار سے چاہے وہ کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہے. اس زمانے کے دیکھیں یہ بلال رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا شرف بخشا. وہ غلام تھے، وحشی غلام تھے، حفشی غلام تھے، بلیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مؤذن کہلائے، کیا وہ ان کو لقب جو ملا تھا کیا تھا؟ سید سردار بنایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. مگر اور وہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم اذان دیتے تھے، وہ مؤذن بنایا، سبحان اللہ. تو اسی طرح بلال جی کعبے کے اوپر کھڑے رہ کر ان کو اذان دینے بولے تھے. جی جی سبحان اللہ. تو کتنا بڑا شرف ان کو ملا دیکھیں. تو اس کے لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں دنیائی اعتبار سے وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور کتنے محبوب بندے ہیں، ہے نا. اور تکبر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو مترفین لوگ جو تھے انہوں نے حق کا انکار کیا، کیونکہ اور کیوں انکار کیا؟ کیونکہ جب انسان کے پاس دنیا آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تو وہ خوشحالی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو یعنی بہت سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت عقل مند ہے بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی مال و متاع سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، تو اس کے لیے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے. اور وہ ان کو اپنے بارے میں ان کو کانفیڈنٹ آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے والے یہ تو کمزور کمتر درجے کے لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی ان کو پسند کرتے تھے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی مال و متاع سے نوازتا تھا. پھر وہ تو حقیر ہے، کمزور ہے، وہ اس طرح سے. تو اس کے لیے جو ہے وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وما نحن معذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے. اور وہ یعنی یہ کون کہتا تھا کہ ہم عذاب نہیں دیے جانے والے؟ یہی جو کسی بھی قوم کے خوشحال لوگ جو رہتے وہ یہ سمجھتے کہ آج جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور اولاد دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پاور دیا ہے، عزت دیا ہے، ہر چیز، ہر نعمت آسائش ہمارے پاس ہے، تو اگر ہم مر بھی جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گا، اسی طرح سے نوازیں گا. یعنی وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا یعنی وہ دنیا کے مل جانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، تو دنیا میں راضی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گا. اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گا. کل ان ربی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان سے کہہ دیجئے، کل ان ربی کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور کم کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے، یعنی اس حکمت کو نہیں سمجھتے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے بتا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے، یہ لوگ جو اتنے خوش ہو رہے ہیں نا
کہ ہاں وہ سمجھتے کہ وہ بہت حق پر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یعنی جس کو پسند کرتا ہے اس سے بھی رزق دیتا ہے، اور بعض دفعہ جن کو پسند نہیں بھی کرتا ہے اس کو اور بھی زیادہ رزق دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ آزمائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کا مال خرچ کرتا ہے یا نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے اوپر ہے کہ یعنی اس کا مال کا زیادہ ملنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے وما اموالکم، اور جو ہے وہ، اور پھر یہاں کیا بات آئی ہے، اور نہیں تمہارے مال، وما اموالکم، اور نہیں تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، باللتی، وہ چیزیں، تقربوکم عندنا، جو قریب کرتی ہے تم کو ہم سے، ہمارے پاس، زلفا، درجے کے اعتبار سے، الا من آمنا وعمل الصالحہ، مگر جو ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے، فاولئک لہم جزاء، تو انہی کے لیے ہے جزا دگنی، بما عملو، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی غرفات آمینون، اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ. تو یہاں جو وہ بات ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ یعنی وہ یہی اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ مال اور اولاد کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت راضی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو رہی ہے، یا قریب کی یعنی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے تو یہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کیا چیزیں ہے، مال اور اولاد کا مل جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ کیا ہے، من آمنا وعمل صالحا، جو عمل کیے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کے اچھے عمل کیے، تو انہی لوگوں کے لیے. اور اس میں پھر دیکھیں اچھے عمل میں کیا آئے گا کہ ہر عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے. اور پھر وہ حدیث یاد کیجئے کہ محبت کی جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی کیا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے، یعنی فرض جو بھی پڑھتا ہے، فرائض جو ادا کرتا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. یعنی یہاں جو بات آئی ہے نا من آمنا و عمل صالح، تو عمل صالح میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، تو نوافل میں پھر اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، ان کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت پر لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو یقیناً میں اسے پناہ دوں گا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلا کہ درجات جو ہے وہ بلند ہوتے کسی کے زیادہ مال یا اولاد سے نہیں. ہاں اولاد اور مال سے کب درجے بلند ہوں گے اور کب اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوگا، جب اس مال کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے کہ جو اپنے لیے صدقے جاریہ بنے. تو اس طرح سے تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی یہ سمجھے کہ مال اور اولاد کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان کو یعنی درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں، یا یعنی جنت میں جو ہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لا کر عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، تو انہی کے لیے جزا ہے ضعفا، یعنی کہ دگنی. اور دگنی کا مثال یعنی کہ کئی گنا، لامحدود. یعنی حدیث میں آتے ہیں نا کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی پوری کر لیتا ہے تو 10 سے 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا کرے، بیما عملو، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرے، اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. اور وہ لوگ غرفات میں ہوں گے آمینون، غرفات جنت کے بالا خانے. تو وہ والی حدیث یاد، یعنی دنیا میں کتنی بھی مال و دولت جب انسان کو مل جائے نا تو اس کو امن نہیں مل سکتا نا، مگر یہاں دیکھیں فی غرفات آمینون،
تو امن کہاں ملے گا؟ دنیا میں امن نہیں ملے گا، بلکہ جنت میں جانے کے بعد ایسی نعمتیں ہوں گی امن والی کہ وہ ہمیشہ امن ہی امن ہوگا۔ دنیا میں انسان کو ہمیشہ کچھ بھی خوف اور خطرہ لگا ہوا رہتا ہے نا دل میں، ڈر، مگر آخرت میں جو ہے وہ بالا خانے ان لوگوں کو ملیں گے جو نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد۔ اور وہ غرفہ والی جو بالا خانے والی حدیث یاد کیجئے کہ جنت میں ایسے بالا خانے جس سے ظاہر کا باطن اور باطن کا ظاہر نظر آتا ہے۔ تو وہ پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نرم کلامی کرے، ہاں نرم کلامی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نرمی سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے نا۔ کیونکہ دیکھیں یہ ابھی ساری کتنی آیت آئی ہم لوگوں کے سامنے، شرک کی، بدعت کی، اس کی اس کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے بالا خانے کی بات آ رہی ہے۔ تو بالا خانے کن کو نصیب ہوں گے؟ ٹاپ فلور جنت میں کس کو نصیب ہوں گے؟ محلات، کانچ کے محلات کس کو نصیب ہوں گے؟ ان لوگوں کو زیادہ جو کھانا کھلانے والے۔ ہاں جی، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں بہت سی برکت ڈالے اور دوسروں کو کھلانے والا بنائے، نرم کلامی کرے اور دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسرا کیا ہے، کون بتائیں گا؟ رات میں جاگے اٹھ کر تہجد پڑھے۔ جی، بارک اللہ فی علمک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی سردیوں کے دن ہے، راتیں بہت لمبی ہے، دن چھوٹے ہیں، تو ضرور عادت ڈالیے ابھی سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اور سردیوں میں یہ نہیں کہ سردی ہے تو بس سوئے رہے بلینکٹ میں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ نماز پڑھیے، تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتے، بہت دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے، شرک اور بدعت سے اور تمام گناہوں سے بچنے کے لیے، اور جو بھی آپ کو مانگنا ہے، اور مغفرت مانگیے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اوکے، تو اور پھر اور چوتھا کون؟ سلام کو عام کرنا ہے میڈم، سلام کو عام کرنا ہے۔ ہاں وہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ جو ابھی ہم، وہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ جب جو اللہ کے رضا کے لیے روزے رکھے، یعنی فرض کے علاوہ کثرت کا ذکر آتا ہے، فرض کے علاوہ کثرت سے جو ہے وہ نفل روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم، تاکہ ہمیں جنت کے بالا خانے نصیب ہو۔ اوکے چلو آج بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں، آگے کی آیت انشاءاللہ اپنا ٹائم ہو گیا ہے، امید کرتے کہ یہ باتیں ساری سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ لوگوں کے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے ان کو۔ اوکے چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وان اراد فتنة في قومي فتوفني غير مفتون اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلم ونستغفرك لما لا أعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، جانتے بوجھتے ہم لوگ کو شرک سے بچائے رکھے۔ اور اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، ہر وہ بات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل، اور جہنم سے بچا اور ہر وہ بات اور عمل سے بچا جو جہنم کے قریب کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔